بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں آپ تمام دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ پیارے ناظرین کرام، آج کا ہمارا تذکرہ ہے شداد کی جنت، قوم عاد اور قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے کیوں تباہ کیا، اور وہ کون سا عذاب تھا جو 7 دن تک آسمان سے نازل ہوتا رہا۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ پیارے دوستوں، قوم عاد اور قوم ثمود کی تباہی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آ چکا ہے۔ سورۃ الہود، سورۃ الفجر، سورۃ مومنون، سورۃ احقاف، سورہ حامیم سجدہ، سورہ الزاریات، سورۃ القمر، سورۃ نمل، سورۃ شمس اور سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ان کی تباہی کا ذکر ہو چکا ہے۔ پیارے دوستوں، قوم عاد آج سے تقریباً 8.5 یا 9,000 سال قبل آباد ہوئی تھی۔ اس قوم کا بادشاہ شداد تھا اور یہ حضرت ہود علیہ السلام کی امت میں سے تھے۔ ناظرین کرام، یہ یمن سے لے کر عمان تک پھیلے ہوئے تھے اور ان کی سلطنت وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ یمن سے لے کر عراق اور عراق سے لے کر ایران تک ان کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، شداد 2 بھائی تھے۔ اس کے بڑے بھائی کا نام شدید تھا اور چھوٹے بھائی کا نام شداد تھا۔ سلطنت کی باغ دوڑ پہلے شدید کے ہاتھ میں تھی، لیکن جب شدید مر گیا تو یہ سلطنت کی ساری باغ دوڑ شداد کے قبضے میں آ گئی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں اور دولتوں سے نواز رکھا تھا۔ اس کے برعکس یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے۔ چاچا ان کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے اور ان کو تبلیغ کرنے کے لیے اور حق کے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو بہت سمجھایا کہ تم اللہ کو ایک مان لو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ قوم عاد کہنے لگی کہ ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی ہمیں کسی چیز کا ڈر ہے اور نہ ہی ہم تمہارے اللہ پر یقین لے آئیں گے، ہمیں تمہارے اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، قوم عاد کو سمجھانے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام شداد کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ ناظرین کرام، یہاں ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ اگر شداد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آتا تو شداد کے ایمان لانے سے یہ فائدہ ہوتا کہ اس کی جو قوم تھی وہ اس کو دیکھ کر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آتی، لیکن شداد نہ مانا اور وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آتا ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے، جس میں ہر قسم کے پھل، میوہ جات اور ہر قسم کی عیش و عشرت، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں موجود ہے، جس میں تم تا قیامت رہو گے اور تمہارے تمام تر گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شداد کہنے لگا کہ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، میں اس طرح کی اپنی ہی جنت بنا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت ساری مال و دولت ہے، سونے ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے مماروں کو اکٹھا کیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ میرے لیے 20 کوس لمبی اور 20 کوس چوڑی جنت بنائی جائے۔ موجود ہے، شداد کہنے لگا کہ اس طرح کی جنت میں خود بھی بنا سکتا ہوں، میرے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، ہیرے جواہرات ہیں۔ شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے مماروں کو اکٹھا کیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ میرے لیے 20 کوس لمبی اور 20 کوس چوڑی جنت بنائی جائے۔ مماروں نے کام شروع کر دیا ہے۔ شداد کو حکم دیا گیا تھا کہ میں اس وقت تک جنت میں پاؤں نہیں رکھوں گا جب تک یہ جنت تیار نہیں ہو جاتی۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بہت بڑا فن عطا کیا ہوا تھا کہ یہ ریت کی اونچے اونچے ٹیلوں پر محلات بنا دیتے تھے اور ان محلات پر سونے، ہیرے، جواہرات سے سجا دیتے تھے، اور یہ اسی غرور میں تھے کہ ہم بھی اسی طرح کی جنت بنا لیں گے جس طرح کی جنت کا ذکر حضرت ہود علیہ السلام نے کیا ہے۔ جنت کا کام عروج پر تھا اور چنانچہ ایک دن آ گزرا، شداد کو پیغام ملا کہ تمہارے لیے جنت تیار ہو چکی ہے۔ شداد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی فوج کو لے کر نکل پڑا۔ یہ ابھی جنت کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مالک الموت حاضر ہو گیا۔ مالک الموت نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم سے تمہاری روح قبض کرنے لگا ہوں۔ شداد نے بہت چیخا کہ مجھے اپنی جنت میں ایک دفعہ پھرنے دو۔ مالک الموت نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی حکم عدولی نہیں کر سکتا اور مجھے تمہاری روح قبض کرنی پڑے گی۔ چنانچہ وہی ہوا
کہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکام میں تھا اور دوسرا پاؤں زمین پر تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، اور اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ایک ایسی زوردار چیخ مارو کہ اس کی جنت ایس نیس ہو جائے اور زمین میں دفن ہو جائے۔ جس طرح کا حکم دیا گیا تھا ویسے ہی حضرت جبریل امین نے کیا۔ پیارے دوستوں، شداد کا غرور مٹی میں مل گیا اور اس کی تباہی قوم عاد کے سامنے تھی، لیکن ان کی آنکھ پر پردہ ڈالا ہوا تھا اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر سمجھانا چاہا قوم عاد کو کہ دیکھو کہ تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو شداد کے ساتھ ہوا ہے۔ تو قوم عاد کہنے لگی کہ ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، ہم اپنے باپ دادا والا ہی کام کریں گے اور انہی بتوں کو پوجا کریں گے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ایمان لے آئے ہیں ان کو لے کر چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے ایکاف کی سرزمین چھوڑ دی اور وہاں سے چل پڑے۔ ناظرین کرام، حضرت ہود علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم عاد پر مشکل وقت آ پڑا۔ خشک سالی پڑ گئی، بارش نہ آیا۔ بارش نہ آنے کے بعد ان کے جتنے بھی پھل میوہ جات تھے سب کچھ سکڑنے لگا، پھول مرجھانے لگے، سبزہ ختم ہونے لگا، اور یہ اپنے بتوں کی پوجا میں مست رہے اور مگن رہے، اور یہ ان سے بار بار دعا کرتے رہے کہ ہمارے لیے بارش برسا دو۔ ہونا تو وہی تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور تھا۔ چنانچہ ایک دن آسمان پر بادل کا ٹکڑا چھایا۔ قوم عاد نے جب اس بادل کے ٹکڑے کو دیکھا تو بہت خوش ہونے لگے کہ ہمارے لیے بارش آنے لگی ہے اور ہمارے مال، جانور، ہمارے پھل، میوہ جات سب کچھ دوبارہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی، وہ رحمت نہیں تھی، وہ بارش نہیں تھی، وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے عذاب نازل ہونے لگا تھا۔ ابھی لمحہ ہی گزرا تھا، ایک بہت سرخ اور تیز آندھی آئی اور وہ سب کچھ بہا کر لے گئی۔ قوم عاد کے جتنے اونچے اونچے محل تھے، سونے، ہیرے، جواہرات سب کچھ زمین میں دفن ہو گیا اور ان کا نام و نشان تک نہ رہا۔ ناظرین کرام، قوم عاد کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قوم سمود کو پیدا کیا۔ قوم سمود بڑھنے لگی۔ ناظرین کرام، یہ قوم سمود بہت اونچے اونچے قدوں میں تھی، بہت زور آور تھے، ان کے پاس اتنی طاقت تھی یہ اونچے اونچے اور کھڑے کھڑے درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، ان کے پاس بھی دولت تھی، سونے، ہیرے، جواہرات سب کچھ موجود تھا، لیکن یہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو آ کر سمجھایا اور ان کو کہنے لگے کہ تمہارے سے پہلے بھی یہاں ایک امت بس چکی تھی اور اس امت کے ساتھ بھی بہت عبرتناک انجام ہوا تھا، اور جو کچھ قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا وہ سب کچھ ان کو بتایا، لیکن قوم سمود نہ مانی۔ قوم سمود بہت ظالم بن گئی تھی، یہ لوگوں سے حق چھین لیتے تھے، لوگوں کی زمینیں کھا جاتے تھے، ان کے پھل، میوہ جات، ان کے مال مویشی ان سے چھین لیتے تھے، اور جو بھی غریب ہوتے تھے ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے تھے۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ دیکھو کہ تمہارے پاس بہت ساری مال و دولت ہے، تم جتنے بھی امیر ہو، تمہیں چاہیے کہ تمہارا جو غریب ہے اس کی مدد کرو اور اسے کچھ کھلاؤ۔ قوم سمود کہنے لگی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم نے اپنی طاقت سے کمایا ہے اور ہم یہ کسی کو نہیں کھلائیں گے۔ پیارے دوستوں، جب قوم سمود کا ظلم بڑھنے لگا اور یہ جو اپنے غریب تھی ان کو قتل کرنے لگی اور ان کا مال مویشی ہڑپنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ تم ایک ایسی زوردار چیخ مارو کہ پہاڑ آپس میں سے شک ہو جائے اور درمیان سے پھٹ جائے اور یہ اس میں دفن ہو جائے۔ نہ تو جو حکم دیا گیا تھا حضرت جبریل نے وہ پورا کیا اور ایک ایسی زوردار چیخ ماری کہ مدائن صالح سے لے کر ازار موت تک 500 کلومیٹر کے فاصلے تک یہ پہاڑ پھٹتے گئے اور قوم سمود اس میں تباہ ہو چکی تھی۔ میرے دوستوں، امید کرتا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ آپ کا شکریہ ہوگا، جزاک اللہ۔